بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ارشد کرملائی پھر حاضر خدمت ہوں چند گزارشات کے ساتھ اور تجزیے کے ساتھ۔ آج 31 مارچ 2022 ہے۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے خطاب کیا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح ایک الوداعی خطاب ہوتا ہے، کیونکہ قوم کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے فیصلہ کرنے کے اوپر کہ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ غلامی کی زندگی بسر کرو گے یا کچھ آزاد خارجہ پالیسی اختیار کرنے کی آپ کے اندر کوئی ہمت ہے۔ تو اتوار کو ان کی ووٹنگ ہونی ہے۔ بہرحال فیصلہ جو بھی ہو، یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ اندر سے مار پڑی ہے۔ وہ جو کسی نے کہا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اور ہر چے کرداں آشنا کرد، کہ جو کچھ کیا ہے اپنوں نے کیا ہے۔ اور اس گھر کو جو آگ لگی ہے، اسلام کی جو عمارت ایک عظیم الشان عمارت بنائی گئی تھی، اس کو جو آہستہ آہستہ وہیں آنا پڑا ہے جہاں اور دوسری قومیں آتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اپنوں نے مارا ہے، اور اپنے جنہوں نے ایمان اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا ہو، جب وہ قوم کے ہیرو بن جائیں اور قوم ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دوڑے، تو پھر یہ قوم گویا ثابت کر دیتی ہے کہ یہ اللہ کے عذاب کی مستحق ہے اور اللہ کے عذاب کو گویا دعوت دے رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت یہ بھی بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر عذاب کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے جو کرتے دھرتے لوگ ہوتے ہیں، کھاتے پیتے یعنی جو معاشرے کے اندر لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اور چھوٹ دے دیتا ہے، ان کو اور چھوٹ دیتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی نافرمانیوں میں اور شیر ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ گراف گویا کراس کرتے ہیں جہاں اللہ کا عذاب ان کے اوپر لازم آ جاتا ہے۔ یہ قوم بھی ایسا لگتا ہے کہ اس گراف کو اب چھو رہی ہے اور اللہ کے عذاب کا کوڑا اس کے اوپر برسنے ہی والا ہے، کیونکہ یہ سیدھی ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ اپنے اچھے اور برے کو ان کے اندر تمیز ہی نہیں ہے۔ تو اسلام کے اندر جو بگاڑ آیا ہے شروع میں، آہستہ آہستہ عقائد اور نظریات کے اندر آیا ہے۔ 3 صدی کے اندر خاص کر یہ جو عقیدہ دے دیا گیا مسلمانوں کو کہ مرنے کے بعد روح واپس آ جاتی ہے، اس قبر کے اندر مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے، اس قبر کے اندر مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ بتاؤ دفن کیوں کیا تھا؟ یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے کہ جس طرح یہ 3 گروپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر خوشحالی لے کے آئیں گے، تو بتاؤ بدحالی کون لایا تھا؟ اسی طریقے سے کہ کہتے ہو کہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے، تو بتاؤ پھر دفن کیوں کیا تھا؟ مردہ سمجھ کے دفن کیا تھا یا زندہ سمجھ کے دفن کیا تھا؟ روح جب جسم کے اندر سے نکل جاتی ہے تو انسان میت ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے یا زندہ ہو جاتا ہے؟ اتنی سادہ سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اور ڈاکٹر بھی چیک کر کے کہ اب نبضیں چلنا بند ہو گئی ہیں، دل کی دھڑکن بند ہو گئی ہے، ڈرپ اتار دی جاتی ہے، اور اگر کوئی کہے کہ ڈاکٹر صاحب مزید کچھ انجیکشن لگاؤ یا کوئی اس کو ٹیبلٹ تو دو، تو وہ کہے گا مردے کو نہیں دیا جاتا ہے، جب ڈیڈ باڈی ہوتی ہے تو اس کا علاج نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کو سب کو پتہ ہے کہ اگر جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے، ان کو اگر کہا جائے کہ آپ کو ذرا قبر کے اندر 5 منٹ کے لیے دفن کریں گے، تو اس کے بعد چیخے گا، کہے گا نہیں میں مر جاؤں گا، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ زندہ کو دفن کرو تو وہ مر جاتا ہے، لیکن ان کا عقیدہ کیا بنا دیا گیا ہے؟ مردے کو دفن کرو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو آج جتنی یہ قبریں پوجی جا رہی ہیں، مزار پوجے جا رہے ہیں، عرس اور میلے، پھر کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز کے القاب دیے گئے ہیں، یہ اسی مشرکانہ عقیدے کی وجہ سے، اسی کافرانہ عقیدے کی وجہ سے جو احمد ابن حنبل کے ذریعے اس امت کے اندر آیا ہے۔ اور پھر ان کے سارے اکابرین نے، آج اتنے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب کے اکابرین اس شرک کے اندر مبتلا رہے ہیں۔ تو یہ قوم ایمان خالص کی طرف پلٹنا ہی نہیں چاہتی ہے۔ ان کے دماغوں کے اندر، دلوں کے اندر اللہ سے زیادہ اپنے لیڈروں کا جو کرپٹ ہیں، جو مذہبی کرپٹ گزرے ہیں یا یہ جو دنیاوی لحاظ سے کرپٹ گزرے ہیں، اور ایک دوسرے کو بھی یہ جس طرح
کرپٹ کہتے رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرتے رہے ہیں، لیکن اب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے بریلوی دیوبندیوں کو کافر و مشرک کہتے ہیں، بریلوی اہل حدیثوں کو کافر مشرک اور گستاخ کہتے ہیں، اور اہل حدیث اور دیوبندی بریلویوں کو کافر مشرک اور شیعوں کو کافر کافر کہتے رہتے ہیں۔ لیکن عقیدے سب کے ایک ہیں، جب حق دعوت اٹھتی ہے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپس میں ایکا کر لیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، میرے بھائیوں، کہ پاکستان کو اگر صحیح معنوں میں اٹھانا ہے تو یہ جو دنیاوی کرپشن ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے، اور مذہبی کرپشن کو پہلے ختم کرنا ہے، نظریاتی انقلاب لانا ہے۔ پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہارا معبود کون ہے۔ جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرا یہ مشن تھا 25 سال پہلے جو میں نے کیا ہے، تاکہ اس قوم کو ایک آزاد قوم، سر اٹھا کے چلنے والی قوم، تو سر اٹھا کے چلنے کے لیے تو اللہ کا ایک وعدہ ہے، مشروط وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن بن جاؤ تو تمہارے سر بلند ہوں گے۔ اور مومن بننے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، جو حربہ اختیار کریں گے، جتنے مرضی جوش و خروش کے ساتھ آپ آئیں گے، یوتھ آپ کے ساتھ، ٹائیگر آپ کے ساتھ، کمانڈو دستے آپ کے ساتھ، فوج آپ کے ساتھ، ایٹم بم آپ کے پاس، لیکن آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے کر سکیں۔ ابھی بھی آپ باہر سے کنٹرول کیے جاتے ہیں، آقا ہیں جن کی غلامی کے لیے بیتاب نظر آتی ہے یہ قوم۔ اور ایک ہلکی سی جھلک اگر کسی نے دکھائی ہے کہ ہم آزاد ہو سکتے ہیں، ہو رہے ہیں، لیکن ان کو بالکل گوارا ہی نہیں ہے۔ پھر اسی کفر و شرک کے اندر، پھر اسی غلامی کے اندر یہ جکڑنا چاہتے ہیں اپنی قوم کے اندر، اپنی قوم کو۔ اور سب سے بڑے یہ مذہبی رہنما ہیں جو تھپکی دیتے ہیں ان دوسرے سیاسی لوگوں کو، اور مذہبی لبادہ اوڑھ کے آتے ہیں۔ کبھی 9 ستارے یہ اکٹھے ہوئے تھے، پھر یہ 5 متحدہ مجلس عمل اکٹھی ہوئی تھی، اور ابھی پھر یہ فضل الرحمان کی لیڈرشپ میں، اندازہ لگا اس کی لیڈرشپ میں، جس نے کبھی دین کا کوئی کام نہیں کیا ہے۔ ایک سروے میں نے دیکھا ہے، بے شمار لوگوں کو فوٹو دکھا کے اس نے پوچھا ہے کہ اس عالم دین نے کبھی کوئی دین کا کام کیا ہے، کبھی اللہ کا نام لیا؟ ان کا نہیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی سیاسی کام۔ اور اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا، وہ بھی مزاروں کے اوپر حلوہ بانٹنے والے اور سیاسی انداز سے، کوئی دین کا کام انہوں نے نہیں کیا، یقین کیجیے۔ حالانکہ عوام کو اگر یہ دین کے اوپر اکٹھا کرتے، یعنی اللہ کے لیے اکٹھا ہونے کے لیے تیار نہیں، اندازہ لگائیے، اللہ کے لیے اکٹھا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ ہوتے ہیں کبھی، لیکن اسلام آباد کے لیے جو کرپٹ لوگ سارے آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی مثال ہے، بہت بڑی یہ تاریخ لکھی جائے گی کہ یہ قوم ایسی قوم ہے، ان کے لیڈر ایسے ہیں۔ تو بہرحال پرائم منسٹر صاحب، نتیجہ جو بھی آئے، آپ ہمت کر کے ایمان خالص کی طرف آ جائیں۔ ایک نیا مسئلہ ان کے اندر، نیا اس انداز سے کہ یہ قوم اس سے واقف نہیں ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہے، حالانکہ پرانا ہے۔ پوری کائنات کا دین اسلام، سارے انبیاء کا دین اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی نقطہ اٹھایا تھا اپنی بگڑی ہوئی قوم کے اندر۔ فحاشی اپنے انتہاؤں کے اوپر تھی، غربت اپنی انتہاؤں کے اوپر تھی، سیاسی مسائل بے شمار تھے، کوئی مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں اٹھایا۔ حالانکہ کوئی مسئلہ اٹھاتے، غربت کا مسئلہ اٹھاتے، غلاموں کی آزادی کا مسئلہ اٹھاتے، اور سیاسی یہ معاملہ اٹھاتے کہ دیکھو بحرین کے اوپر دوسرے ملکوں نے، رومیوں نے قبضہ کر لیا ہے، یہ آگے پیچھے یہ ہے، کچھ تو شرم کرو۔ اور وہ اس نقطے پر اٹھاتے، عرب جان چھڑکتے، آپ کی قیادت کو قبول کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نقطہ نہیں اٹھایا ہے۔ الہکم الہ واحد کا مسئلہ اٹھایا ہے، حالانکہ وہ قوم کہہ رہی تھی کہ یہ مسئلہ نہ اٹھائیں، ہم آپ کو اپنا متفقہ طور پر لیڈر، متفقہ طور پر بادشاہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ پوری جو سب کے پاس دولت ہے، سب سے زیادہ آپ کو امیر کر دیں گے، ہم دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر لگا دیں گے، اور ہر مطالبہ آپ کا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ نہ کہو کہ لات منات حبل کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یا ابراہیم اگس نہیں کہنا شرک ہے، یا اسماعیل اگس نہیں کہنا شرک ہے۔ ان کی نظر و نیاز کرنا، ان کا واسطہ وسیلہ دینا، ان کو زندہ سمجھنا، ان کو اپنا مددگار اور مشکل کا سیاح سمجھنا، یہ بالکل شرک ہے۔ یہ باتیں نہ کہیں، باپ دادا کے عقائد کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، بےزتی ہوتی ہے ان کی، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کی ذرا پرواہ نہیں کی، اور کہا کہ ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، ایک پر سورج رکھ دو، تب بھی میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یا یہ دین غلبہ پکڑے گا اور یا میری جان جائے گی، دونوں میں سے اب یہ ایک معاملہ ہوگا، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح آئی تھی، اللہ کی مدد آتی ہے۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ میں تو میرے بھائیوں آپ کو سمجھاتا رہوں گا،
یا یہ توحید کی بات، ایمان خالص کی بات یہ غلبہ پکڑے گی۔ اب جمہوریت کا اینڈ ہے، جمہوریت اب کامیاب نہیں ہے، یہ تم ذلت اور خواری 75 سال سے دیکھ رہے ہو، چاہے صدارتی جمہوریت ہو چاہے پارلیمانی جمہوریت ہو، دونوں مشرکانہ ہیں، دونوں عوام کی طرف آپ کو جانا پڑے گا، عوام کی خدائی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گی، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہوگا۔ آپ جتنی مرضی تقریریں کریں، آپ جتنے مرضی خیر خواہی کا ساتھ آئیں، جتنے مرضی آپ دیانتداری کے ساتھ آپ آئیں، عوام جب اکثریت ہو جائے گی۔ دیکھیے ایک اگر مثال کے طور پر 172 انہوں نے وہ کرنی ہے اور 171 وہ پیش کر سکیں، صرف ایک کی کمی ہے، اور ایک وہ آخری کوئی چرسی آ جائے، کوئی قاتل آ جائے، وہ جو قاتل ہے وہ بھی آ رہا ہے ووٹ دینے کے لیے، تو صرف وہ قاتل آ کے اگر ووٹ دے گا تو فیصلہ کس نے کیا ہے پورے سسٹم کا؟ اس قاتل نے۔ تو یہ جمہوریت ہے، یہ جمہوریت کا حسن ہے، یہ جمہوریت کی خوبی ہے۔ اور کیا جاتا ہے اگر توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اپنے مالک اور خالق سے معافی مانگ لو۔ بہت بڑی بھول ہوئی ہے آپ سے، یقین کیجئے بہت بڑی بھول ہوئی ہے، واپس آ جاؤ اپنے ایمان خالص کی طرف۔ جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں نا، انہوں اپنے لوگوں کو کوئی منحرف ہو کے جو چلے گئے ہو، واپس آ جاؤ، تم پچھتاؤ گے، تمہاری نسلیں پچھتائیں گی، اور تمہیں کبھی عوام معاف نہیں کرے گی اور بھولے گی نہیں۔ اسی طریقے سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایمان خالص کی طرف واپس آ جاؤ، بریلویت سے نکلو، دیوبندیت سے نکلو، اہل حدیثیت سے نکلو، جمہوریت سے نکلو، تعویذ گنڈے سے نکلو، واسطے وسیلے سے نکلو، اور واپس آ جاؤ دین اسلام کی طرف۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر تمہیں جھونک دیا جائے گا، وہاں چیخو گے، چلاؤ گے، سارے وہاں گٹھے ہو گے۔ یاد رکھنا، یہ بڑے بڑے جتنے لیڈر ہیں جو آج ایمان کی طرف نہیں آ رہے ہیں، چاہے یہ فوجی قیادت ہو، چاہے یہ سول قیادت ہو، سیاسی لوگ ہوں، تم سے پہلے جا چکے جو ایمان عقیدے کی طرف نہیں آئے ہیں نا، اسی طرح وہ کفر و شرک کے اندر رہے ہیں، اسی جمہوریت کے بت کی وہ پوجا کرتے رہیں، اسی بت کی پالش کرتے رہیں، مزاروں پر چادریں چڑھاتے رہیں، عرس اور میلے کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں، محافظ بنے تھے۔ اللہ نے ان کو طاقت دی تھی اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے، خود اللہ کے بندے بنو اور عوام کو بھی اللہ کا بندہ بناؤ، اس لیے تمہیں یہ طاقت اقتدار دیا گیا تھا۔ اور مالک فرماتا ہے میرے بندے جب اقتدار میں آئیں گے، یعنی میرے بندے ہوں گے، وہ اللہ ان کو اپنا بندہ کہتا ہے، تو اس کے بعد وہ زمین کے اوپر صلاۃ کا نظام قائم کریں گے۔ تو ظاہری بات ہے صلاۃ کا نظام کا مطلب وضو سے اور اذان سے شروع ہوتا ہے، ہر جگہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ کے سامنے رکوع ہیں، اللہ کے سامنے سجدے ہیں، یہ کامیابی ہے، اور اللہ کو پکارے ہیں، اور پھر اس میں بے لوث ہے، کوئی اس کی تنخواہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا آج علماء نے فراڈ دیا ہے، نماز پڑھانے کے جو پیسے لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، اور اذان دینے کے مؤذن کو جو اذان دینے کے پیسے دیے جاتے ہیں، اسی طرح فوج کے اندر جو خطیب ہے وہ تنخواہ لیتا ہے، یہ خالص حرام خور ہیں، بالکل ان کو دینا بھی جرم ہے، ان کا لینا بھی جرم ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ یہ اس الہدایہ کے اندر، مزے کے بعد اس کتاب کے اندر ہے جس کو پڑھے بغیر، جس کا پرچہ دیے بغیر یہ مفتی نہیں بن سکتے ہیں۔ الہدایہ کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جو عالم دین قرآن و حدیث پڑھاتا ہے پیسے لیتا ہے، جو امامت کراتا ہے پیسے لیتا ہے، اور جو مؤذن اذان دیتا ہے پیسے لیتا ہے، یہ ناجائز لیتا ہے۔ اور ان کے شاگردوں نے ابو یوسف اور امام محمد نے اس کی تشریح کی کہ ہمارے استاد نے یہ جو فتویٰ دیا ہے یہ ناجائز ہے، یہ اس طرح ناجائز ہے جس طرح ایک بازاری عورت، جسم فروش عورت، بدکار عورت جو پیسے کماتی ہے، یہ اس طرح جو ہے ناجائز ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب، طارق جمیل صاحب، تقی عثمانی اور خادم حسین رضوی خیر اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ یہ سارے جتنے ہیں، ہمارے یہاں گلف کے اندر بھی سارے اجرتی، سب اللہ کے دین کے باغی، کوئی ایمان خالص کے اوپر نہیں ہے، سارے ہیں، کوئی بھی بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سعودی، حنبلی، سارے اجرتی ہیں، عقیدے بھی خراب ہیں ان کے۔ تو لہٰذا یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، اللہ کے بندو خوف کھاؤ، اپنے مالک سے ڈر جاؤ، وہ پیس کے رکھ دے گا، یقین کیجیے۔ اس کی چکی ذرا آہستہ چلتی ہے لیکن جب چلتی ہے نا تو پھر بڑا باریک پیستی ہے، اٹھنے نہیں دیتی ہے پھر بندے کو۔ تو اس پر غور کرو، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، لیکن آپ کو پہلا سٹیپ تو آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ کیوں؟ وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اگر آپ اس کی طرف نہیں آؤ گے تو اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جہاں کل ہو اللہ احد ہے وہاں اللہ صمد بھی ہے، جہاں وہ اکیلا ہے، اکیلا داتا دستگیر مشرق ہے، اکیلا ہے، دو نہیں ہے، اور وہاں الصمد بھی ہے، وہ بے نیاز بھی ہے۔ اگر تم اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہو، اس کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کچرا سمجھ کے تمہیں ہمیشہ کی آگ کے اندر پھینک دے گا۔ اور اگر اس کی طرف ایک لمحے کے لیے آ جاؤ گے، تھوڑا سا رخ اس کی طرف کرو گے، وہ بہت ہی محبت کے ساتھ تمہیں اپنی طرف کھینچ لے گا،
اور بڑی بڑی جنتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنا کے رکھی ہوئی ہیں، مخلص بندوں کے لیے۔ وہاں جا کے انبیاء سے ملاقاتیں ہوں، صحابہ اکرام سے ملاقاتیں ہوں، اور سب سے بڑی بات اپنے مالک کا دیدار ہوگا۔ وہاں ایسی ایسی بلڈنگز اللہ نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، 60 میل اونچی، ایک موتی سے بنی، اندازہ لگے ایک موتی سے، ایک ہیرے سے بنی، چمکیلی، اور ایسے 70 لباس، جن کو لباس بدلی کریں گے، اور 70 کھانے کھائیں گے صبح شام، ہمیشہ کی جوانی، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی بیماری، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، حقیقت ہے۔ اور مخلص بندوں کے لیے، مومنوں کے لیے، کسی مشرک کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ نے جنت حرام کر دی شرک کرنے والوں کے اوپر، اور ان کا جنت میں جانا اتنا ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دو۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔